بہت ساری پریشانیوں کا سامنا آپ کو ہو سکتا ہے، آپ کا ڈیٹا چوری ہو سکتا ہے، آپ کی فیس بک اکاؤنٹ جو ہے واٹس اپ اکاؤنٹس یہ ہیک ہو سکتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کی حفاظت کے لیے آپ کو یہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہوگی۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے، آپ فیس بک آن کرتے ہیں اور اسی وقت جب آپ جس فرینڈ کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے وال پہ آیا ہوا ہوتا ہے، آپ نے ابھی تک اس کو فرینڈ لسٹ میں شامل نہیں کیا ہوا ہوتا، لیکن آن کرتے ہی فیس بک آپ کے سامنے اس کی آئی ڈی آ جاتی ہے۔ یا کبھی آپ نے اس بارے میں غور کیا ہے کہ آپ کسی موضوع پہ سوچ رہے ہوتے ہیں یا کسی دوست کے ساتھ گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جب آپ اپنی فیس بک آن کرتے ہیں تو اسی سے متعلق آپ کے سامنے ایڈ آنی شروع ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ نے سوچا ہے کہ آپ کسی موضوع سے متعلق خود بیٹھے کسی کے ساتھ دوست کے ساتھ کال پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ اس کے ساتھ اس موضوع پہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ فیس بک آن کرتے ہیں تو سیم اسی موضوع کی چیزیں آپ کے سامنے آنے لگتی ہیں؟ بھلا وجہ کیا ہے؟ کیا یہ فیس بک ہمارے دماغوں کو بھی جانتا ہے؟ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ ساری گیم اور یہ ساری اس بات کی وجوہات کہ اس کے پیچھے چل کیا رہا ہے۔ تو ناظرین، اس کے پیچھے بہت بڑی گیم ہے۔ آج کی یہ ٹیکنالوجی کی دنیا اور انٹرنیٹ کی دنیا، اس کے کاروبار کا سب سے زیادہ دار و مدار جو ہے ایڈورٹائزمنٹ پہ ہے، اشتہار کاری اور آپ کے پیغامات کو لوگوں تک پہنچانا۔ تو اس کے لیے فیس بک نے اور اسی طرح دیگر بہت ساری ایپس نے سب سے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ ہم اگر کسی کو کسی موضوع سے متعلق پیغام دینا چاہتے ہیں، بالفرض ایک آدمی زمین کی خرید و فروخت کا کام کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میری فیصل آباد میں یا مری میں یا لاہور میں میری زمین ہے، یہ میں بیچنا چاہتا ہوں، تو وہ اگر میرے ساتھ رابطہ کرے تو میں اس کی زمین کے بارے میں ان لوگوں تک اس کی ایڈ کیسے پہنچاؤں جو زمین کے بارے میں اس وقت تلاش میں ہیں۔ تو انہوں نے اس کے لیے سب سے پہلا قدم اٹھایا کہ ہمیں ایسے لوگوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ جو کس چیز کے بارے میں ان کی اس وقت حالات اور ان کے ذہن میں کیا کچھ چل رہا ہے۔ تو اس کے لیے فیس بک نے سب سے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ آپ کو کہا کہ آپ اپنی پروفائل سیٹ کریں۔ پروفائل میں آپ لکھیں آپ کیا کام کرتے ہیں، کہاں پہ رہتے ہیں، آپ کی کرنٹ سٹی کون سی ہے اور آپ کی دوسری سٹی کون سی ہے، وہ آپ تمام ہمیں ڈیٹیلز بتائیں، آپ کرتے کیا ہیں، یہ تمام چیزیں ہم فیس بک کو بتا دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اپنے موبائل میں فیس بک یا کوئی بھی ایپ انسٹال کرتے ہیں تو وہ ایپ جو ہے ہماری بہت ساری چیزوں کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ آپ شاید میری بات سے اتفاق نہ کریں، لیکن اگر آپ کو اس بات کی بھی یقین نہیں ہے تو ابھی اپنے موبائل کے سیٹنگ کو اوپن کریں۔ سیٹنگ کو اوپن کرنے کے بعد ذرا آپ ایپس میں جائیں، اور ایپس میں جانے کے بعد آپ کسی بھی ایپ کو اوپن کریں، فیس بک کو اوپن کر لیں۔ فیس بک کو اوپن کرنے کے بعد آپ ذرا اس کے اندر ایک آپشن ہے پرمیشن کے نام سے، آپ اس پرمیشن میں جائیں اور دیکھیں کہ فیس بک آپ کے کس کس چیز کو دیکھ رہا ہے۔ آپ کو وہاں پہ پتہ چلے گا کہ آپ کے کال کو بھی سن رہا ہے، آپ کے میسیجز کو، اور آپ کے کانٹیکٹس اور دیگر چیزوں کو بھی دیکھ رہا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہم اس چیز کے بعد جب اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے کال پہ جس دوست کے ساتھ بات کی ہے، اس نے کسی زمین کے خریدنے کے حوالے سے بات کی ہے، تو اس لیے وہ ہمیں اس طرح کے ایڈ دکھا رہا ہوتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے ہم کیسے بچیں اور اس کو کس طرح سے ہم کنٹرول کریں؟ آج کے اس جدید دور میں آپ کوئی بھی ایپ انسٹال کرتے ہیں، میں صرف فیس بک کی یا واٹس اپ کی یا کسی اور ایپ کی بات نہیں کر رہا، کوئی بھی آپ انسٹال کرتے ہیں ایپ تو وہ آپ کی بہت ساری چیزوں کو اپنے انڈر لے لیتا ہے اور وہ آپ کی ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور بسا اوقات بعض ایپ آپ کے کیمرے کو اور آپ کی گیلری کو بھی اپنے انڈر لے لیتا ہے، اور آپ کی گیلری میں موجود چیزوں کو بھی دیکھتا ہے، اور آپ کے کیمرے سے کھینچی جانے والی تصاویر کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ جب بھی کوئی ایپ انسٹال کریں، ظاہر ہے کہ ہمیں ایپس کی ضرورت پڑتی ہے، بہت ساری مفید ایپس ہوتی ہیں جس کو ہم بہت سارے کاموں کے لیے انسٹال کرتے ہیں، آپ انسٹال کریں، میں یہ نہیں کہتا کہ نہ کریں، جو چیز کے جو فائدہ ہو اس سے حاصل کرنا چاہیے، لیکن انسٹالیشن کے بعد آپ سیٹنگ میں جائیں، موبائل کی سیٹنگ میں کہہ رہا ہوں، موبائل کی سیٹنگ میں جائیں، اور سیٹنگ میں جانے کے بعد ایپس میں جائیں۔ ایپس میں جانے کے بعد آپ جو
جو ہے اس ایپ کو اوپن کریں جو آپ نے انسٹال کیا ہے۔ اس ایپ کو اوپن کرنے کے بعد ذرا آپ پرمیشن میں جائیں، اور پرمیشن میں آپ اس ایپ کو ان چیزوں کی اجازت دے دیں کہ جس چیزوں کے لیے آپ نے اسے انسٹال کیا ہے، دیگر تمام چیزوں سے اس کی پرمیشن جو ہے آپ ختم کر دیں۔ بالفرض واٹس ایپ ہے تو اس میں آپ کانٹیکٹس کو آن رکھیں، کیونکہ اگر اس کو آپ آف کریں گے تو آپ کو واٹس ایپ میں جو آپ کے فرینڈس کے نام ہیں وہ نظر نہیں آئیں گے۔ اور اسی طرح اس میں کال کے آپشن کو آن رکھیں، اور اس میں ایک یہ چیز بھی ہے کہ اگر آپ تمام چیزوں کو آف کر دیتے ہیں تو جس وقت آپ کو ضرورت پڑے گی اس وقت وہ ایپ آپ سے دوبارہ پوچھے گی کہ مجھے جو ہے آپ کی ضرورت ہے، آپ کو میری ضرورت ہے، اس لیے آپ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کے موبائل میں دوبارہ پرمیشن مانگے گی۔ تو اس وقت آپ کو ایک اور آپشن دکھائی دے گا کہ یہ ایپ جو ہے جس وقت آپ استعمال کریں اس وقت صرف یہ آپشن آن رہے، باقی تمام اوقات میں یہ آف رہے۔ تو آپ نے اس آپشن کو جو ہے سلیکٹ کر لینا ہے، دیگر تمام آپشن کو جو ہے آپ نے جو ہے آف کر دینا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ اپنے موبائل کو جو ہے محفوظ کر سکتے ہیں۔ اس جدید دور میں اگر آپ اپنے موبائل کو بے لگام چھوڑیں گے تو میں آپ کو یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ بہت ساری جو ہے مصائب کا سامنا بھی اور بہت ساری پریشانیوں کا سامنا آپ کو ہو سکتا ہے۔ آپ کا ڈیٹا چوری ہو سکتا ہے، آپ کی فیس بک اکاؤنٹ جو ہے واٹس ایپ اکاؤنٹس یہ ہیک ہو سکتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کی حفاظت کے لیے آپ کو یہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہوگی۔ انشاءاللہ اس طرح کی بہت سی معلوماتی ویڈیوز کے لیے وقتاً فوقتاً میں آپ کے سامنے حاضر ہوتا رہوں گا پچھلی تمام ویڈیوز کی طرح۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر، اور کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو اس کے بارے میں آپ کومنٹ کیجئے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد کسی اور ویڈیو میں بہت ساری معلومات کے ساتھ۔ اتنے تک اجازت دیجیے، والسلام۔